اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے ترجمہ شروع ہو رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں من وہ بھی ہے جو یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء حاصل کرنے میں مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا، واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف شفقت کرنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں پر۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ نے کل پڑھا تھا اور وہاں پر منافق کا ذکر تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ یہودی سردار تھا اور بعض کہتے ہیں وہ منافق تھا، اس کے بارے میں تذکرہ تھا۔ اور یہاں پر ایک مومن مخلص کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں ان کی تعریف کرتے ہوئے بتایا، اور وہ مومن حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ہجرت کی اور راستے میں ان کو مشرکین نے گھیر لیا، پکڑ لیا۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تمہیں اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم مجھے مدینہ جانے دو اور ہجرت سے نہ مجھے روکو۔ تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ اب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان کی اور ان جیسے مخلصین کی تعریف میں ان آیات کو اتارا، ان آیات کو نازل کیا اور فرمایا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ اور اپنا مال و دولت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافۃ مکمل یا پورے پورے۔ تو فرمایا کہ اسلام کو پورا پورا قبول کرو، یعنی اندر باہر سے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالو اور اسلامی احکامات کو مکمل طور پر اپناؤ، عمل کرو۔ اور الحمدللہ دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں اللہ رب العزت نے جو جو اتارنے تھے اتار دیے، اور جو جو دین دینا تھا دے دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری آیات جو پڑھی اور آپ پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، ان آیات میں دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب کسی بھی چھوٹے اور بڑے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر یوں کہا گیا کہ اب کوئی انسان اپنی طرف سے کچھ چیزیں مقرر کرنے لگ جائے تو اس سے بچنا چاہیے، اور حکم یہ دیا گیا کہ مکمل اسلام میں داخل ہو۔ کچھ یہودی مسلمان ہوئے تھے اور وہ اسلام کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب تورات کے حکموں کی بھی رعایت کرنا چاہتے تھے، اور وہ ہفتہ کے دن کو بھی معظم سمجھنا چاہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہودیوں میں اونٹ کا گوشت وہ لوگ نہیں کھاتے، دودھ کو حرام مانتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر یوں کہا گیا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اسلام میں تعظیم اور احکام کی جن کی رعایت کرنی وہ صرف اسلام کے احکام کی،
اور جس دن کی تعظیم کا حکم ہے وہ ہفتہ کا نہیں بلکہ جمعہ کا دن ہے، اور اسلام کے اندر جو چیزیں حرام ہیں صرف ان کو چھوڑنا ہوگا۔ اسلام میں تو اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، اور دودھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا تھی۔ فَإِن پھر اگر زلل تم ڈگمگا گئے تو من بعد بات ما جب جاءتکم آ چکے تمہارے پاس بینات واضح احکام، فاعلموا تو یقین جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ یعنی جب تمہیں مکمل دین اسلام کے ذریعے گائیڈ کر دیا گیا ہے، تمہارے پاس احکام اور یہ شریعت پہنچ چکی ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اپنی مرضی کا کوئی بھی پھر کام کرو گے تو اس پر سزا ملے گی۔ حل نہیں ینظرون وہ انتظار کرتے الا مگر ان یہ کہ یاتیا آئے ہم ان کے پاس اللہ تعالیٰ فی ظلل سائبانوں میں، من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور آئیں فرشتے، وقضیہ اور طے ہو جائے امر و قصہ، وإلی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع لوٹیں گے امور سارے کا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی غلطیوں اور اپنی غلط ذہنوں سے باز نہیں آتے، تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین اور اعتماد نہ ہوا، تو اب صرف کس چیز کی کمی رہ گئی کہ اللہ پاک خود آئے اور فرشتے آئیں اور پھر جزا اور سزا کا قصہ مکمل ہو، اور قیامت کو جو کچھ ہونا ہے بس وہ آج ہی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سو آخر سب جتنے بھی کام ہیں ان کا حساب اور عذاب وغیرہ یہ ہے کہ ہونا ہے، اور سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور سب کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے، کم کس قدر آتینا دی ہم نے ہم ان کو من آیت نشانیاں بینۃ کھلی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہاں بتایا کہ ہم نے کتنی آیات، واضح احکامات اور صریح ستھرے احکامات ہم نے ان کی طرف بھیجے، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ ان سے پھر گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بدلے، ایک بار اس آیت کو پھر سے پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا دی ہم نے ہم ان کو من آیت نشانیاں بینۃ کھلی، وَمَن يُبَدِّلْ اور جو کوئی بدل ڈالے نعمت اللہ کے نعمت کو، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جب جاءتہ وہ نعمت آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ زینا سجائی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کافروں جو کافر ہیں، حیات الدنیا دنیا کی زندگانی، ویسخرون اور وہ ہنستے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے۔ جو کافر لوگ تھے، اتنے واضح اور صاف احکام جو اللہ نے اتارے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی نظروں میں دنیا کی خوبی اور اس کی محبت اس قدر سما گئی تھی کہ آخرت کے رنج اور راحت کو وہ خیال ہی میں نہیں لاتے تھے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو مسلمان فکر آخرت کرتے تھے، اللہ کے احکام کی پوری تعمیل کرتے تھے، تو یہ لوگ الٹا ان پر ہنستے تھے۔ وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے تھے من الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے، ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ کہ کیا ہنستے تھے اور کیا باتیں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جیسے کہ
حضرت بلال اور حضرت عمار اور حضرت صہیب یہ فقراء لوگ تھے، تو یہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو جی ان نادانوں نے آخرت کے خیال پر دنیا کی تکالیف اور مصائب کو اپنے سر لے لیا۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالات زندگی ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسلام لانے کے جرم میں کس قدر مصائب اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، تو کفار لوگ ہنس ہنس کے کہتے تھے کہ دیکھو جی یہ لوگ آخرت کے خیال کی وجہ سے، آخرت کی جو کہ ابھی پتہ ہی نہیں کہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، تو دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہے ان کو انہوں نے اپنے سر لے لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین اتقوا، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں، فوقہم وہ بالا تر ہوں گے ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن۔ یعنی کوئی بات نہیں، آج اگر مشکلیں آ رہی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا انہیں اسلام کے لیے ستایا گیا، اسلام قبول کرنے کے عوض ان کو کس قدر ستایا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گردن میں رسی ڈال کر مکہ کے اوباش لڑکے جو ہوتے تھے وہ گھسیٹتے تھے انہیں گرم ریت پر، اور انہیں ننگا کر کے گرم ریت پر لٹایا بھی جاتا تھا، بہت ستایا جاتا تھا، لیکن یہ صرف احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا درجہ دیا کہ جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پردہ فرمانے تک، آپ جب پردہ فرما گئے اس کے بعد انہوں نے شام کی طرف ہجرت، شام کی طرف یہ چلے گئے۔ اس سے پہلے مسجد نبوی کے یہ مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پاک ہوئی تو آپ نے حضرت بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنی، تو فرمایا کہ ڈرنے والے بالا تر ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آج ان کے پاس مال و دولت ہے، رزق ہے، اور یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں۔ ایک تو یہ ایمان والے قیامت کے دن بڑے اونچے درجوں پر ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت دونوں جہانوں میں انہیں بے شمار روزی عطا کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا انہی غربا جن پر کافر لوگ ہنسا کرتے تھے، یہ پھر بڑی بڑی سلطنت جو تھے ان پر قابض ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر فتح عطا فرمائی، اور بڑے بڑے ممالک میں ان کی حکومتیں پھر پھیلی۔ کان الناس، تھے لوگ، امتاً جماعت، واحدتاً ایک۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا شروع ہوئی تو سارے لوگ ایک مدت تک دین پر رہے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت پہ تھے۔ فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیین انبیاء کرام کو، مبشرین خوشخبری دینے والے جنت کی، ومنذرین اور ڈرانے والے دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کے سلسلے شروع کیے، جنہوں نے لوگوں کو آ کر بتایا کہ جو بندہ اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے، جو برا کام کریں گے اللہ ان کو دوزخ دیں گے، دوزخ میں بھیجیں گے۔ تو فرمایا وَأَنزَلَ، اور اللہ نے نازل کیا، معہم ان کے ساتھ، معہم الکتاب ان کے ساتھ کتاب، بالحق برحق۔ ہر نبی، یعنی کوئی نبی تھے جن کو نئی کتاب ملی، کوئی پہلی کتاب کے احکام پر عمل کرنے والے تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ جیسے مشہور 4 کتابیں ہیں، ایک تو ہماری کتاب قرآن کریم جو کہ بالکل آخری کتاب، آخری پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے انجیل جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے زبور تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور کچھ صحیفے تھے
چھوٹی کتابیں تھیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتابیں اور صحائف دیے تھے لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس مسئلے میں جس میں مختلف، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ، اس میں، ومختلف، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے، فیہ، اس میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں نے، اوتوہ، جو دیے گئے وہ، من بعد، بعد ما، جب جاءتہم، آئی ان کے پاس، بینات، روشن نشانیاں، بغین، ضد سے، بینہم، آپس کی۔ جب اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے تو انبیاء کرام کے بعد امتوں کے بیچ نا اختلافات بنے، جن کو کتاب ملی، کتاب دی گئی، انہوں نے جانا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں اور ہم ان ساروں سے ذرا مختلف ہیں، ہمارا مقام اونچا ہے، اور جو عام اور عوام لوگ تھے ان کی اپنی ایک شخصیت تھی، وہ سمجھتے تھے ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ختم کرنے کے لیے احکامات دیے تھے، اور پھر معجزات بھی انبیاء کو دیے تھے، فہد اللہ، پھر ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، لما اختلفوا، اس مسئلے میں کہ اختلاف کیا تھا انہوں نے، فیہ، جس میں، من الحق، حق سے، بإذنہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، ایمان والوں کی رہنمائی کی، ایمان والوں کو ہدایت دی۔ اور یاد رکھو کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ایمان والوں کی تعریف میں آپ لوگوں نے کئی مقامات پر انشاءاللہ العزیز ایمان والوں کی تعریف پڑھیں گے، کہ ایمان والے، جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے تو کیسے ہوتے ہیں، ایمان والا جو انسان ہوتا ہے اس کی کیا نشانی ہوتی ہے، اس کی کیا خوبی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ایک تو وہ اپنی نمازوں کی 18ویں پارے میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہے اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرتے ہیں، یعنی بہت پیاری کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ ان کی زندگی کی یہ بالکل آخری نماز ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ لوگ ایسے فضول باتیں نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ مال و دولت جب ان کے پاس ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنی جو چھپی ہوئی جگہ ہیں، اپنی شرمگاہ ہے، ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ امانتوں کی اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں کا خیال رکھتے ہیں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کتنا اونچا عمل ہے کہ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے 2 بار ذکر آیا، ایک تو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے، بہت خوبصورت کر کے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ زور پڑی تو یاد ہی نہیں رہا، دوسرے دن زور کے ٹائم ہی یاد ہے وہ نماز بھی پڑھ لی، تو یہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جس کو ایمان کی سچی دولت عطا فرما دے، تو کوئی بھی اختلاف ہو تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہدایت دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب دعا کا طریقہ ہمیں بتایا تو اس میں جو دعا ہمیں سکھائی وہ یہ سکھائی کہ جب دعا مانگا کرو تو مجھ سے یوں مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ام حسبتم، کیا خیال کیا تم نے، آنی کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما، اور ابھی تک نہیں، یاتکم، آئی تمہارے پاس، مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی جو خلو، گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم، پہنچی ان کو، بأساء، سختی، والضراء، تکلیف، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، رسول علیہ السلام کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ وہ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد،
الا خبردار سن رکھو، ان بے شک نصر اللہ، اللہ کی مدد قریب، بالکل قریب ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت مل جائے، اور پہلے لوگ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان پر کس قدر مصائب ڈھائے گئے۔ مذہب اسلام جب اللہ رب العزت نے عطا کیا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو آپ دیکھیے کس قدر ستایا گیا لوگوں کو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی پیچھے تذکرہ ہوا، اور پھر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اتنے جری تھے، جن کا ذکر آپ نے محرم الحرام کی بیان میں بھی سنا ہے کہ کس قدر خلیفہ بننے کے بعد وہ نرم ہو گئے تھے کہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات میں عشاء کے بعد چکر لگاتے تھے، اور تاکہ اپنی رعایا کا خیال رکھ سکیں۔ تو ایک جگہ دیکھا کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو آپ نے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا ان خاتون سے کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ حالانکہ خادم بھی تھا، اور آپ بیت المال کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ایک بوری بھری راشن کی اور خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گئے، اور ان کے گھر میں راشن جا کے رکھا، اور وہیں بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ ان بچوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ تو کھانا شانا کھا کر وہ بچے پہ کھیلنا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں واپس تشریف لائے۔ کتنی بڑی بزرگ ہستی تھی، تو کتنا امتحان تھا ان کے لیے بھی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے ہی وہ صحابہ، جیسے کہ اسلام پر پہلی شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ، جو کہ کتنی بزرگ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ابو جہل نے کس قدر شدید تکلیفیں ان کو دی۔ تو اسی طریقے سے پہلے لوگ جو مذہب اسلام سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان کے اندر بھی جو ایمان والے لوگ ہوتے تھے، ان کو اس قدر ستایا جاتا تھا، اس قدر تکلیفیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ نبی اور ایمان والے کہہ پڑتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد پاس ہی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألون، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں؟ قل، آپ علیہ السلام فرما دیجئے، ما جو انفق تم خرچ کرو گے تو، من خیر، کوئی بھی مال، فللوالدین، پس وہ ماں باپ کے لیے ہے، والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین، اور محتاج لوگوں کے لیے ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما تفعلوا، جو تم کرو گے، من خیر، کوئی بھی بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مالدار لوگ تھے انہوں نے دریافت کیا تھا، پوچھا تھا کہ وہ اپنا مال جو خرچ کریں تو وہ کن پر خرچ کریں، کتنے مال میں سے خرچ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، وہ اس میں سے ضرور خرچ کریں، اور اپنے مال کے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ اپنے ماں باپ ہیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ بیچارے مانگ کر گزارا کر رہے ہوں، اور سعودیہ کمانے والی اولاد وہ مساجد میں تو دے رہی ہے، غریب غربا پہ خرچ تو کر رہی ہے، لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ میرے ماں باپ یا میری والدہ یا میرے بہن بھائی وہ کیا ہے کہ مانگ کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حقدار ماں باپ ہے، اور پھر جو ماں باپ سے اولاد، یعنی اپنے بہن بھائی بھی اسی میں آتے، اور پھر یہ ہے کہ رشتہ دار، اس کے بعد دوسرا جو مصرف ہے اپنے خرچ کا وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، اور پھر اس کے بعد یتیم لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد مسافر ہیں، اور ان سب پر جو خرچ کیا جائے اس میں مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے ثواب دے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کل بھی آپ کو
میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے دوزخ جن لوگوں سے دوزخ میں جن لوگوں کو بھرا جائے گا اور جن سے دوزخ کے جلنے کی ابتدا ہوگی، ان میں سے 3 اشخاص تھے نا. ایک تو وہ جس نے دنیا کے لیے علم حاصل کیا، اور دوسرا وہ جس نے دنیا کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کیا. اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اکثر بچیوں اور بچوں کو یہ ان کا ذہن ہوتا ہے، خصوصاً تعلیم حاصل کرتے ہوئے، کہ ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی کون سا ہم کماتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک پودا ہے نا، اس کی اچھی پرورش شروع سے جب ہوتی ہے تو بڑے ہو کر ایک سیدھا اور سایہ دار اور اچھا سا تناور درخت بنتا ہے. اور اگر شروع سے ہی اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ادھر جھکے گا ادھر جھکے گا، بلکہ ایک دن نائکا کٹ جائے گا، کیونکہ کوئی اس کا روپ ہی نہیں ہوگا، کوئی اس کا رنگ ہی نہیں ہوگا. تو شروع سے ہی آپ 1 روپے سے ابتدا کریں گی، 10 روپے سے ابتدا کریں گے، تو پھر آپ کو عادت پڑے گی کہ جب آپ کے پاس 100 1000 لاکھ آئے گا تو آپ اس میں سے خرچ کریں گے. وگرنہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی پیسے آئیں گے تو آگے جگہ بنی ہوں گی. تو اچھے لوگ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی ان کے پاس پیسے ہوں اس میں سے، یعنی اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو آپ اس میں سے 1 روپے صدقہ کریں. یعنی اگر آپ کے پاس ابھی اتنے کم ہیں تو اس میں سے 1 روپے تو دیں. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے اس میں سے 10 روپے تو اللہ کے نام پر دیں. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو عادت ڈلے گی کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں گے. اور بڑے اور اچھے لوگ یہی فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا رزق بڑھے تو اس کو بانٹنا شروع کر دو، تو اس کو خرچ کرنا شروع کر دو. جتنا آپ بانٹیں گے اتنا ہی بڑھے گا. اور اگر آپ بانٹیں گے نہیں تو وہ پھر پڑی ہوئی چیز تو یا ختم ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم زیادہ ہو تو آپ اس کو بانٹنا شروع کر دو. یہ نہ دیکھو کہ میری کلاس ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیا پڑھاؤں. نہیں، کوئی بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ تھوڑا سا اسے سبق بتا دو، یہ سوچ کر کہ یہ انسان، یہ بچی یا یہ بچہ یا یہ خاتون جب اس چیز کو یاد کرے گی، جب تک پڑھے گی مجھے ثواب ملے گا. بلکہ پرانے وقتوں میں تو اچھی مائیں ہماری جو تھی وہ کوشش کرتی تھی کہ بچوں کو نا نماز سکھائیں ہم، اور لڑکوں کو آذان ہم سکھائیں. اس کا کیا ہوتا تھا، ان کی نیت کیا ہوتی تھی، اور وہ یہ کیا کہتی تھی. میرے اپنے سامنے کئی ایسی بزرگ خواتین گزری ہیں جو اس نیت سے بچوں کو ٹھیک کرواتی تھی. وہ کہتی تھی کہ بیس ہم بنائیں گے، قاعدہ ہم بڑا اچھا پڑھاتے تھے، تو جب تک یہ پڑھے گی ثواب ہمیں ملے گا. ایک بچے کو ہم نے آذان سکھائی ہے، ایک بچے کو ہم نے نماز سکھائی، تو جب تک یہ پڑھیں گے ثواب ہمیں ملے گا. اور کتنا بڑا ثواب ہے آذان کہنے کا، اور کتنا بڑا ثواب ہے نماز کا. تو بالکل خود کو یہ نہیں کہ اب ہم سجے دھج کے تو یہاں اگر آئے ہیں یا کہیں گئے ہیں فارغ ہیں، نہیں، کوئی بندہ ملا کلمہ ہی اسے ٹھیک کرا تو جب تک وہ کلمہ پڑھیں گے اس قدر ثواب ملے گا. اللہ رب العزت دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب